إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اسلامی نہیں انسانی تاریخ کا سب سے عظیم معرکہ اگر کسی کو کہیں گے تو وہ غزوہ بدر ہے. اللہ رب العالمین نے اس غزوے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ یوم الفرقان، فیصلے کا دن ہے. اس غزوے کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں سورہ انفال میں اس غزوے کے بارے میں کافی کچھ تفصیلات بیان فرمائی. میری کوشش رہے گی اگر آواز کھل گئی تو انشاءاللہ کچھ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بیٹھی ہوئی آواز جیسے جیسے آگے چلتی ہے کھلتی ہے. اگر کھل گئی تو انشاءاللہ میں کچھ تفصیلات بتاؤں گا. غزوہ بدر کن حالات میں ہوا پہلے یہ جاننا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت کا کام کا آغاز کیا تو مشرکین مکہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ اللہ کے نبی کے اس پیغام کو روکنے کے لیے لگے، اور انہوں نے اس کے لیے سب کچھ کیا، سب کچھ جو وہ کر سکتے تھے. حتیٰ کہ اہل ایمان کے لیے عقیدے اور ایمان پر، اسلام پر قائم رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا، بلکہ کچھ لوگوں کو قتل تک کیا گیا. اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر ہجرت کا حکم دیا. 2 ہجرتیں حبشہ میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے مدینہ کے لیے ہجرت کا حکم دیا. صحابہ کرام اپنا گھر، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کر بدن کے کپڑوں پر مکہ سے مدینہ پہنچے. اگر آپ ہجرت کے واقعات پڑھیں، حضرت صہیب رومی بہت مال کمایا تھا، انہوں نے بڑے دولت مند تھے. جب یہ مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے تو مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا اور کہا تم نے یہ سارا مال مکہ میں کمایا ہے، یہ مال چھوڑ کر جاؤ یا دین. ہم نے کہا بڑی چھوٹی چیز مانگی آپ نے فوراً پورا مال چھوڑا اور مدینہ کی طرف نکل گئے. اللہ کے نبی کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا بہترین تجارت صہیب رومی نے کی ہے، بہترین. ایسے دیگر تمام صحابہ کرام اپنا مال، اپنی دکانیں، اپنا مکان سب چھوڑ کر کے مدینہ آئے، لیکن مدینہ میں بھی مشرکین مکہ نے آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا، اور ان کے کوششیں مسلسل جاری تھی. یہود سے مل کر، منافقوں سے مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں مسلسل کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک انتہائی چاق و چوبند اور کامیاب قائد تھے، کامیاب، آپ نے بھی حالات پر نظر رکھی. میں اختصار سے کام لوں گا. مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کے لوٹے ہوئے مال، دکان، مکان اور دیگر
چیزیں جو لوگوں نے لوٹی تھی، اس مال سے جس میں دوسروں کا مال بھی تھا، ایک قافلہ تیار کیا ملک شام کے لیے، تجارتی قافلہ، اور اس میں یہ مال اور مشرکین مکہ کا مال لگا ہوا تھا، اور اس مال کو لے کر کے یہ قافلہ نکلا ملک شام۔ اللہ کے نبی کو اس کو خبر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور اس قافلے کو روکنے کی غرض سے، جو تجارتی قافلہ تھا، اللہ کے نبی مدینہ سے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو آپ کا ارادہ اور صحابہ کرام کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، بلکہ صرف اس قافلے کو روک کر ذرا سا حکمت پر غور کیجیے۔ میں اللہ کے نبی کی قیادت پر کہتا ہوں اکثر، حکمت پر غور کیجیے۔ ہم لوگ آج اپنے آپ کو بہت مجبور سمجھتے ہیں، مجبور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کی معیشت پر ضرب ماری تھی، ضرب لگائی تھی، لگانے کے لیے نکلے تھے معیشت پر۔ آپ یاد رکھیے، معیشت جب ٹوٹتی ہے تو ساری کلا بازیاں، فتنہ سامانیہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ معاشی استحکام رہتا ہے تو سب کرتا رہتا ہے آدمی۔ آپ کے پاس ہے یہ، آپ کے پاس ہے فتنہ پروروں کی معیشت توڑنے کا، آپ کے پاس ہے ہنر، بس آپ اس کو استعمال کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جب آپ نکلے تو چونکہ آپ کا ارادہ غزوے یا جنگ کا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مہاجرین اور انصار، ان کی کل تعداد 313 تھی، اور یہ روکنے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان جو لشکر کے سپہ سالار تھے، قافلے کے بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے ان کو جب خبر لگی، یہ بھی اپنی پوری طریقے سے اپنے آدمی لگا کر رکھے تھے کہ کہیں راستے میں کچھ حملہ نہ ہو، ان کو بھی خبر تھی۔ جب ان کو خبر لگی کہ قافلے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو یہ خبر بہت بڑی تھی مشرکین مکہ کے لیے بھی اور ابو سفیان اور قافلے کے لیے، کیونکہ سارے مکہ کا مال اس قافلے میں لگا تھا، اور اس کو سنبھالنے والے سے وہ 40 لوگ تھے۔ ادھر مکہ میں جب یہ خبر پہنچی، ابو سفیان بڑے ذہین آدمی، انہوں نے ایک آدمی کو مکہ بھیجا تاکہ وہ اس کی خبر مکہ کے لوگوں کو دے دے۔ وہ شخص جب مکہ گیا تو انہوں نے روایت کے مطابق چلایا ہے اپنا قافلہ، مکہ کے لوگوں قافلہ بچاؤ قافلہ۔ اب اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا علا بن حضرمی کا، کہ 3 لوگوں کا قافلہ تھا، 3-4 لوگ تھے اس میں، اس پر مسلمانوں نے حملہ کیا تھا تو ایک کو اس میں حضرمی کو قتل کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرمی والا معاملہ سمجھتے ہیں محمد اور ان کے ساتھی، اب ان کو سمجھ میں آئے گا کس سے سابقہ ہے۔ اور مکی زندگی، مکہ کے لوگوں کی زندگی، عربوں کی زندگی کا پورا ہی نظام تلوار پر ہوتا تھا۔ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو بازو میں قوت اور ہاتھوں میں تلوار چاہیے، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی حکومت نہیں ہوتی تھی، یہی دست بازو ان کی زندگی ہوا کرتے تھے۔ بڑی جری قوم تھی عرب۔ انہوں نے اپنی جرأت اور بہادری کی بنیاد پر کہا، مکہ کے تمام لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ سب لوگ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلیں۔ ہر شخص تقریباً نکلا، کوئی نہیں تھا جو مکہ میں رکا رہا۔
صرف ابو لہب رکا، لیکن اس نے بھی اپنی طرف سے ایک آدمی بھیجا۔ سارے سردار ہیں مکہ ادھر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے پیچھے تھے، لیکن ابو سفیان کو جب اس کی اطلاع ملی، اس نے راستہ تبدیل کیا اور قافلے کو بچا کر نکل گیا۔ قافلہ بچ کر کے نکل گیا تو اس نے یہ خبر بھیجی، کیونکہ مکہ سے لشکر نکل چکا تھا قافلے کی حفاظت کے لیے، اس نے یہ خبر بھیجی کہ قافلہ بچ گیا ہے، آپ لوگ لوٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے۔ یہاں پر جب یہ خبر آئی تو مشورے کے لیے بیٹھے، لوگوں نے کہا کہ اب ہمارا کام ہو گیا اس لیے لوٹ جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، ہم بدر میں رہیں گے 3 روز تک کے، لونڈیاں ہمارے لیے گائیں گی، ناچیں گی، تاکہ پورے جزیرۃ العرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے، ہمارا دبدبا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر لگی تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تھے، چونکہ آپ کی غرض جنگ نہیں تھی، اس لیے آپ کے ساتھ صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور تمام آلات جنگی، جنگ میں صرف تلوار، تیر یا بھالا نہیں، ڈال، ضرب، خود سب لگتا ہے، ویسی تیاری نہیں ہے، کیونکہ ٹکراؤ کی ایسی صورتحال آپ کے سامنے نہیں تھی۔ دوسری بات، آپ کے ساتھ مہاجر اور انصار دونوں تھے۔ انصار سے آپ کا معاہدہ یہ تھا کہ مکہ سے اگر مدینہ پر حملہ ہو تو وہاں پر وہ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اب جب آپ نے یہ نئی صورتحال دیکھی، اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ 2 گروہ تھے، ایک لشکر اور ایک قافلہ۔ تمہاری خواہش تھی لشکر کی، ہماری چاہت تھی کچھ اور، قافلے کی، تاکہ فیصلہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، مشورے کے لیے بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مکہ کا لشکر یہاں آ کر بیٹھا ہے، اگلا قدم کیا اٹھائے گا اس کی کوئی ضمانت نہیں، اس لیے ہم کو چل کر جوابی کارروائی کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ فیصلہ کیجیے اللہ کے رسول، ہم مسکراتے ہوئے اپنی جانوں کو آپ کے ایک اشارے پر قربان کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی آپ بلا جھجک فیصلہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آخر دم تک دفاع کریں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، بولیے کیا کہ انصار کی طرف سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سعد، حضرت عبادہ یہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی لگتا ہے آپ ہم سے جواب سننا چاہتے ہیں، سمجھے ہم جنگ کے بیٹے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ فیصلہ کیجئے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے ہم۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں برق غمات تک لے کر جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، کانٹے مارتے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اے اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ اس کا وہ اور اس کا رب جا کر لڑے۔ اللہ کے نبی ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے، سب کچھ قربان کریں گے، آپ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے رسول آپ فیصلہ کیجیے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ کھل گیا۔ اللہ کے نبی سے کہا حضرت عبادہ نے کہ اللہ کے رسول ہم کو جو مال آپ ہم سے لے لیں گے وہ اس مال سے زیادہ عزیز ہے جو ہمارے پاس رہے، بلا جھجک فیصلہ کیجیے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ کھل گیا۔ آپ نے کہا آپ کوچ کرنا ہے بدروں کی طرف۔ سب سے اہم چیز
مشکل مرحلے پر کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے، کسی بھی قدم کو اٹھانا ہے، سارے لوگوں کا ایک فیصلے پر جمع ہونا صحیح ضروری ہے، اور کسی بھی قدم سے کام کرنے سے پہلے مشورے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مشورہ، اللہ نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کرو اور اس کے بعد جم جاؤ۔ صحابہ کرام صاحب نے مشورہ کیا، اور اس کے بعد جب آپ بدر کی طرف نکلے تو واقعات بڑے اس میں لمبے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے کچھ پہلے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ایک صحابی آئے حضرت منذر، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے یہاں جو پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کے خیال میں یہ جگہ مناسب تھے اس لیے؟ کہا نہیں، میں نے اس کو بہتر سمجھا۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہاں نہ پڑاؤ جی، آپ اور آگے چلیے، اور مشرکین مکہ کی جو سب سے قریب جگہ ہے وہاں پڑاؤ ڈال لیا۔ جتنے چھوٹے چھوٹے چشمے ہم کو اس کو سب کو پاٹ دیں گے، اور پانی کا جو بڑا چشمہ ہے یہ ہمارے پاس رہے گا، اور اونچائی پر ہم ہوں گے اور مشرکین مکہ نیچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے کو قبول کر لیا۔ قائد کو چاہیے کہ کوئی بہترین رائے آئے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ نے قبول کر لیا اس رائے کو۔ صحابہ کرام جب وہاں جا کر کے پڑاؤ ڈالا صحابہ کرام نے، تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ریتیلا مکان تھا اور پائے ٹکتے نہیں تھے، گھوڑے کے لیے بڑا مسئلہ تھا، حالانکہ دو ہی گھوڑے تھے مگر بڑا مسئلہ تھا آدمی کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئی، اور اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے بدر میں دیکھیے۔ بدر اللہ اپنے مخلوقات کو لگا دیتا ہے اہل ایمان کے لیے۔ میں نے حضرت موسیٰ کے واقعہ میں علیہ السلام بتایا تھا کہ دریا نے کیسے راستہ دیا۔ اللہ کی ساری مخلوقات ہم اس خالق کے ہو جائیں، اللہ مخلوقات کے ذریعے سب سے پہلی مدد جو بدر میں آئی، رات میں موسلادھار دھار بارش ہوئی، اور جب بارش ہوئی تو مسلمانوں نے اس میں غسل کیا، ساری کسل مندی اور تھکاوٹ اتر گئی، ریت جم گئی، اور پانی جب نشیب میں گیا نیچے کی طرف تو مٹی کی زمین تھی مشرکین مکہ کی، وہاں کیچڑ ہو گیا، چلنا دھو بھر۔ پہلی مدد اللہ نے موسم سے کی۔ یہ اللہ کا ایک لشکری، اللہ کے بے شمار لشکری ہیں، اس میں سے ایک لشکری ہے بارش۔ اب ان کے لیے چلنا مسئلہ ہو گیا مشرکین مکہ کے لیے۔ یہ پہلی مدد جو تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ صحابہ کرام نے مدنی جو وہاں انصار جو تھے، حضرت عبادہ نے، سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے نبی آپ ایک کام کیجیے، آپ نے پہلے مشورہ کیا اور تمام صحابہ کرام کو ذمہ داریاں دی۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، مدینہ میں کس کو ذمہ داری دی، امامت کی، مدینہ کے عامل کی، سب کچھ کر کے آپ نکلے تھے مدینہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کے لیے آدمی رکھے، حضرت علی اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ دو لوگ، دو غلام مشرکین مکہ کے پانی پلانے آئے تھے، ان کو پکڑ کے لے کر آ گیا۔ جب پکڑ کے لے کر آئے تو یہ دونوں غلام سے پوچھتے کتنے لوگ ہیں مکہ کے لشکر میں؟ بہت بہت۔ اچھا تمہارا تعلق لشکر سے ہے یا قافلے سے؟ جب وہ کہتے لشکر سے تو مارتے، اور جب کہتے قافلے سے تو چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے۔ دیکھیے ذہانت
اللہ کے رسول کی. نماز سے فارغ ہوئے پہلے آپ نے کہا جب یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کا تعلق لشکر سے ہے، صحیح بولتے ہیں تو تم چھوڑ دیتے ہو، مارتے ہو، اور جب جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو. اللہ کے نبی نے پوچھا کتنی تعداد ہے لشکر کی؟ اب ان لوگوں کو پختہ ارادہ تھا کہ نہیں بتانا ہے، راز رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اور آج کے دور میں سب سے زیادہ جانتے ہو آپ کس پر کام ہوا ہے؟ سب سے زیادہ سیکورٹی پر. موجودہ دور میں سب سے زیادہ سیکورٹی کے آلات بکے ہیں. چھوٹے سے گھر میں چلے جاؤ، دواخانے میں، میڈیکل پر کیمرہ لگا ہوا ہے. سیکورٹی پر سب سے زیادہ کام ہوا ہے. کیوں؟ اس دور کے سب سے بڑے مسئلے کو بنایا گیا ہے دہشت گردی کا مسئلہ. یا ہوا بنا کر کے کمپنیوں نے سیکورٹی کے آلات بیچے. یہ جو دہشت گردی ہے، اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری کیان بین مون جو جاپانی تھا اس سے پہلے، وہ کہتا ہے دہشت گردی سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے، مرتے سب سے زیادہ یہ ہے، شکار سب سے زیادہ یہ ہے، نفرت کی لہر سب سے زیادہ ان کے خلاف چلتی ہے، اور الزام بھی انہیں کے ساتھ. یہ میرا بیان نہیں ہے، اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری کا بیان ہے. ایک پیٹرن میں بنایا گیا. خیر وہ ایک الگ عنوان ہے، ورنہ دہشت گرد کون؟ کبھی ہم سے پوچھئے تو ہم بتائیں گے کون دہشت گرد. وہ نہیں جو عبادت گاہوں میں نمازیوں کو گولیوں سے چھلنی کرتے ہوئے، وہ نہیں جو نہتے کمزور ایک شخص کو پکڑ کر کے مارے، وہ ہے دہشت گرد. ہم بتائیں گے تفصیل کے ساتھ کہ عنوان نہیں ہے، موقع نہیں ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے، تو ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں کہ میدان جنگ میں کہا تلوار رکھتے ہوئے تو کچھ نہ کرنا، بوڑھے کو نہ مارنا، بچے کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا. تم نے تو فسادوں میں یہ کیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، عنوان نہیں ہے. ورنہ میں بتاتا دہشت گردی کیا ہے، ٹیررزم کسے کہتے ہیں، ہے کیا چیز. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. میں کہہ رہا تھا محنت سب سے زیادہ اس پر ہوئی ہے، تو کسی کے دماغ سے کوئی جواب نکالنا یہ ایک فن ہے. اس کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، ماہرین کی ٹیم تھی. انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر آپ کسی سے کوئی راز پوچھنا چاہیں، مار کوٹ کریں گے تو بعض لوگ اتنے سخت جان ہوتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں. تو آپ کو جواب اگر کسی سے چاہیے، کوئی راز معلوم کرنا ہے، سوال ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو سمجھے ہی نہ کہ اس کا تعلق جواب سے، اس کو سمجھنا نہیں چاہیے. کیونکہ وہ راز کے درمیان دیوار اٹھاتا ہے، لیئر، جہاں وہ لیئر اس سے ٹکرائی دیوار سے سوال وہ نہ میں جواب دے گا. تو آپ کا سوال اتنی ذہانت سے کرنا ہے کہ اس کے لیئر سے نہ ٹکرائے، اس کو لگے اس کا تعلق راز سے ہی. یہ آج بول رہے ہیں لوگ ماہرین. سنیے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے کیا کیا. آپ نے ان دونوں سے کہا کتنے ہیں لشکر میں لوگ؟ وہ لوگ کہتے ہیں بہت. اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کتنے اونٹ روزانہ کٹتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کسی دن 9 کسی دن 10. اب ان لوگوں نے سوچا اس کا تعلق تعداد سے کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ان کو چھوڑ دو، ایک اونٹ 100 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے. مشرکین مکہ کے لشکر کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان. کتنی آسانی کے ساتھ اللہ کے نبی نے ان کا راز نکلوا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ایسا کیجئے، مقام پر، بلندی پر ایک تھوڑا سا آڑ بنا لیجیے، اور یہ دیکھیے صحابہ کا مزاج اپنے بھائیوں کے بارے میں جو حاضر نہیں ہیں ان کے بارے میں.
اور ہم لوگ کیا مزاج رکھتے ہیں؟ جب وہاں پر رہیے ایک تیز رفتار سواری ہم آپ کو میسر کر دیتے ہیں، سب سے تیز رفتار۔ اگر جنگ میں معاملہ ایسا ہوا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور فتح حاصل ہو تو کوئی بات نہیں، اور اس کے خلاف اگر ہوا اللہ کے رسول تو آپ اس سواری پر بیٹھ کر فوراً مدینہ نکل جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہمارے وہ بھائی ہم سے زیادہ آپ پر جان نثار کرنے والے ہیں، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہوگا، مگر آپ محفوظ نکل جائیں گے۔ آپ محفوظ رہیں گے تو کاز محفوظ رہے گا، تحریک محفوظ رہے گی۔ آپ اپنی حفاظت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے پہلے جو دعا مانگی ہے اس کی حکمت پر کبھی غور کیجئے۔ اللہ کے نبی کے جو ساتھی تھے ان کو اندازہ ہو جائے کہ کتنے بڑی ذمہ داری ہے ان کے کاندھے پر۔ آج ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کربلا کی جنگ کے بارے میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کبھی مرا ہی نہیں تھا۔ اور جو لوگ شاعر و شاعری کا فن جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ شعری اعتبار سے بھی یہ شعر غلط ہے۔ اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس کے سارے علم گر جاتے ہیں تختی پر لاؤ تو، یعنی اس کو پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے اسلام زندہ ہوتے ہر کربلے کے بعد، فنی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اسلام داؤ پر اپنی پوری تاریخ میں صرف ایک بار لگا، یاد رکھیے، کربلا میں نہیں۔ کربلا کی جنگ بدر کی جنگ ہے، سب سے عظیم جنگ۔ کیوں؟ میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے بتاؤں گا، ابھی یہ صرف بتا رہا ہوں کہ سب سے عظیم جنگ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ یہاں داؤ پر سب لگا تھا۔ الفاظ سنیے اللہ کے نبی کی، دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اللہ یہ ہے میری کل جمع پونجی، اگر یہ ختم ہو گئی قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ داؤ پر یہاں لگا تھا بدر میں اسلام، اور یہ میں نہیں کہتا، کائنات کا امام کہتا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ کربلا یہاں داؤ پر لگا تھا اسلام۔ جب اللہ کے نبی یہ جملہ کہتے ہیں صحابہ سنتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر چادر سیدھی کرتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی بس ہے اللہ کے نبی۔ حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم جنگ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے، وہ جوان انشاءاللہ ہمارے دکھائی دیں گے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں گے اللہ کے نبی، ہم مسکراتے ہوئے جان دینے والے لوگ ہیں۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم کتنے کیسے ٹرننگ پوائنٹ اور سب سے نازک محاذ پر انسانی تاریخ کے ہیں۔ یہ 313 قیامت تک کے ہدایت اور اسلام کی نگہبانی کے ذمہ دار بنا دیے گئے، صبح قیامت تک ہدایت کی روشنی کا سبب بنا دیے گئے۔ یہ 313 یہ ختم ہو جائے تو ہدایت کی روشنی ختم ہو، یہ ختم ہو تو دین حق داؤ پر لگ گیا۔ ان 313 معمولی اعزاز ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ بدر کیا ہے؟ میدان بدر کیا ہے؟ میں ہلکا سا نقشہ پیش کروں گا، کاش کہ آواز نے ساتھ دیا ہوتا۔ بدر سے ایک روز پہلے مشرکین مکہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر خیر کسی میں ہے اس پورے لشکر میں تو کس میں ہے؟ اس سرخ اونٹ والے پر۔ عتبہ تھا وہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ، ہندا کا باپ، ابو سفیان کے سسر
عتبہ مشرکین مکہ کے انتہائی ذہین اور سمجھدار سرداروں میں سے تھے. کہا خیر ہے تو کسی میں تو اس میں. اس کے پاس ایک آدمی آیا, کہا آپ بردبار آدمی ہیں, آپ چاہیں تو جنگ ٹال جائے, کیونکہ لشکر ہمارا قافلہ نکل گیا حفاظت سے, اب لڑ کر کیا کرنا ہے, یہ ہماری اپنی خاندان کے لوگ ہیں. عتبہ نے کہا میں کوشش کرتا ہوں, تو جا علا بن حضرمی کا جو معاملہ ہے تو ابن حضرمی کو اس کو سمجھا, یا ابو جہل کے پاس اس کو بھیجا. ابو جہل سواری درست کر رہا تھا. ابو جہل سے کہا تو کہا کیا, بڑا فتنہ پرور آدمی تھا. بلکہ عتبہ کا جملہ ہے حنیظلہ کے پوت سے مجھ کو تشویش ہے کہ وہ فتنہ بھڑکائے گا. جا کر کے کہا تو کہا ایسا, عتبہ نے یہ کہا کہ جنگ نہیں کرنا ہے, اس کا بیٹا ہے سامنے اس لیے بول رہا ہے. اس کا سینہ سوج گیا. عتبہ نے جب یہ سنا تو کہا میرا سینہ سوجا ہے, جنگ کے میدان میں بتاؤں گا سینہ کس کا سوجا ہے. میرے الفاظ نہیں, میری تلوار گفتگو کرے گی. ادھر اس نے جب دیکھا کہ عتبہ غصے میں آ گئے ہے, بڑا دبدبا تھا ان کا, تو اس نے حضرمی کا جو بیٹا تھا حضرمی, اس سے کہا کہ تو جا کر کے لشکر میں پکار اور اپنی باپ کے خون کے بارے میں کہے. وہ آیا, اپنا کپڑا پھاڑا اور لشکر کے سامنے چیخا ہائے حضرمی, ہائے حضرمی, رونے لگا. پورا لشکر غصے میں آ گیا. جنگ کا جو ماحول ختم ہو رہا تھا وہ دوبارہ گرم ہو گیا. بہرحال مشرکین مکہ نے بھی لشکر کی خبر کے لیے افراد روانہ کیے. ایک مشرک کو جب بھیجا گیا تو وہ لشکر کے گرد, صحابہ کے لشکر کے گرد گھوم کر کے آیا تو کہتا ہے آ کر کے کہ لوگوں لشکر تو تھوڑا ہے, کہیں دور دور تک کمک بھی آنے کا امکان نہیں ہے, لیکن اس میں ہر شخص کے سر پر میں نے موت دیکھی ہے. کوئی نہیں مرے گا ہمارے کسی آدمی کو مارے بغیر, کوئی کہ ان کا واحد سہارا تلوار ہے, واحد. سوچ لو, مشرکین مکہ میں سے ایک شخص نے آ کر کے کہا, جس کو خبر لانے کے لیے کہا گیا تھا. اب جب دونوں لشکر سامنے آمنے ہوا میدان جنگ میں, اللہ نے کتنی مدد فرمائی, صحابہ کرام کے دل میں سکینت نازل فرمائی, سکون. الگ الگ روایتیں ہیں. ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے ان کو مشرکین کے مکہ کا لشکر بہت کم نظر آیا, بہت تھوڑا, بہت تھوڑا. کہا ذرا دیر میں مار لیں گے. مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں کچھ سرداروں کو صحابہ کا لشکر بہت تھوڑا نظر آیا. ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو ان کے ہر آدمی کو پکڑ کر گرفتار کرنا تاکہ مکہ لے جا کے سزا دیں گے, مارنا مت. اتنے تھوڑے سمجھ رہا تھا دن آدمی, اور کچھ کو اتنے زیادہ نظر آ رہے تھے کہ ہیبت سزا دے. الگ الگ کیفیت سپاہیوں کو, یہ اللہ کی مدد تھی. اس کی وجہ سے لشکر کا ایک بڑا حصہ خوف میں مبتلا ہو گیا, کیونکہ وہ فرشتوں کی قطار اندر قطار اترتا ہوا دیکھ رہا تھا. اس لشکر میں ابلیس بھی موجود تھا. جب اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا تو بھاگنے لگا. مکہ کے ایک سردار نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ ساتھ دو گے. سینے پر بکا مارا اور کہتا ہے اللہ جتنا غضبناک ہے اتنا کبھی نہیں ہوا, میں بھاگ کر اب سمندر میں پناہ لوں گا. اس نے صحابہ کو اترتے دیکھا تھا. ادھر صحابہ کرام کے دل میں اتنا اطمینان, اونگ آ رہی تھی اور حوصلہ کہ ذرا دیر میں بھی ان کو نپٹائیں گے. جنگ میں ایک بات یاد رکھیے, مقابلے میں اگر
آدمی ہار جائے جیت جائے کوئی بات نہیں ہے، ہوتا ہے، لیکن اگر حوصلہ ہار جائے تو لڑنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، پھر مقابلہ نہیں کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ غزوے کا جب آغاز ہوا، میں کہتا ہوں کہ غزوہ بدر انسانی تاریخ کا سب سے عظیم معرکہ ہے، صرف اسلامی تاریخ میں نہیں، سب سے عظیم۔ اس زمین کی پیٹھ نے اور اس نیلگوں آسمان نے آج تک ایسا معرکہ نہیں دیکھا، آج تک۔ کیا ہے غزوہ بدر میں؟ کیا ہے؟ روح تک کانپ جاتی ہے غزوہ بدر کو دیکھ کر، روح تک۔ ایسا تو بہت ہوا انسانی تاریخ میں، ایک چھوٹے سے لشکر نے ایک بڑے لشکر سے مقابلہ کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت ہوا، ایسا بہت ہوا کہ مسکراتے ہوئے سرماؤں نے جان دی دیتے ہیں، ایسا بہت ہوا کہ شہید کیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، لیکن جو بدر میں ہوا وہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ سب تو ہوا، کیا تھا بدر میں؟ دشمن سے لڑنا، بڑی قوت سے لڑنا، بڑی تعداد سے لڑنا ایک بات، لیکن بدر میں جو تھے، ذرا سا میں ایک ہلکی سی تصویر پیش کر رہا ہوں، کلیجہ کانپ جائے گا آپ کا سن کر۔ بدر میں اپنے آپ سے لڑنا تھا، اپنے باپ کے خلاف تلوار چلانا تھی، اپنے بیٹے کو قتل کرنا تھا، اپنے بھائی کے خلاف لڑنا تھا، یہ تھا بدر۔ دشمن سے تو آدمی لڑتا ہے، لیکن یہاں میں ہلکا سا رشتے کا ایک منظر دیتا ہوں، کیا ہے مقام بدر، ہلکی سی ایک تصویر۔ اس طرف کھڑے حضرت حذیفہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ عتبہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا چچا شیبہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی ولید، اس طرف کھڑے ہیں ابو بکر صدیق، سامنے کھڑا ہے آپ کا بیٹا عبد الرحمن، اس طرف کھڑے ہیں حضرت عمر، سامنے کھڑا ہے آپ کا مامو، اس طرف کھڑے ہیں حضرت ابو عبیدہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ، اس طرف کھڑے ہیں حضرت مصعب بن عمیر، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی، اس طرف کھڑے ہیں علی، حمزہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی عقیل، حارث، عباس، اس طرف کھڑے ہیں اللہ کے رسول، سامنے کھڑا ہے آپ کا داماد ابو العاص۔ کتنے رشتے بتاؤ میں؟ یہ ہے بدر، یہ ہے بدر۔ محل کی سی تصویر، میں نے کہا آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے ورنہ میں پورا نقشہ بتاتا۔ کلیجہ کانپ جاتا ہے، باپ کے خلاف، بھائی کے خلاف۔ اٹھائیے تاریخ، جو لوگ آج دوسرے غزوات یہ کربلا کو پیش کرتے ہیں، سنیے تاریخ۔ ابو عبیدہ کے باپ 3 مرتبہ ان کے سامنے آئے، کہا ہٹ جاؤ، تیسری مرتبہ تلوار چلا دی۔ ان کا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماموں کو دیکھا سامنے، ذرا بھی نہیں رکے۔ حضرت ابو بکر صدیق، آپ کا بیٹا عبد الرحمن کہتا ہے کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ باپ تھے، وہ مسلمان نہیں تھا، بعد میں اسلام قبول کیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو اللہ کی قسم ان ہاتھوں میں جنبش نہیں ہوتی۔ یہ ہے بدر۔ مصعب بن عمیر کے بھائی وہاب بن عمیر گرفتار ہوئے۔ یہ کہتے ہیں ابو البصر صحابی سے، ذرا کس کے پکڑ، اس کی ماں بہت دولت مند ہے، خود دودھ دینے والی اونٹنی دے گی فدیے میں۔ ان کے بھائی کہتے ہیں بھائی تم میرے بارے میں کہا نہ، یہ میرا بھائی ہے ایمانی۔ یہ اللہ کے نبی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرا بھائی مجھ کو دیجیے، میرا رشتہ دار، ابو بکر کا رشتہ دار اس کو، علی کا رشتہ دار اس کو، عثمان کا رشتہ دار اس کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی جو آپ کی سوچیت میں تھی، رقیہ، اس کی طبیعت ناساز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا تھا۔ تو کہتے ہیں ہم کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ میں دیجیے، ان کو اپنے ہاتھ سے ماریں گے،
تاکہ دنیا دیکھ لے میں ہمارا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے. یہ ہے بدر. کیسی قربانیاں دی صحابہ کرام نے بدر میں. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لڑکے ہیں, چھوٹے ہیں, چھپتے پھر رہے ہیں, نظر نہ پڑے اللہ کے نبی کی, ورنہ اگر نظر پڑ جائے گی تو ہو سکتا ہے لوٹا دیا جائے. یہ ایک صحابیہ ہے, 7 بیٹے ان کے بدر میں شریک ہوئے, 7, 3 شہید ہوئے. ہمارے ایک عالم کہتے تھے نا, افراد تیرے نصیب ہے. ان کی اولاد نے کیا کارنامہ انجام دیا. 2 بچوں نے غزوہ بدر میں, بدر کیا ہے یہ دیکھیے, کیا ہے بدر. یہ ایک صحابی حضرت عمیر بن حمام کھجور کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں, اللہ کے رسول اس غزوے میں لڑتا ہوا مارا جاؤ تو کیا؟ کہا جنت. کہا بڑی دیر لگ جائے گی کھجور کھانے میں, جنت میں داخل ہونے کے لیے اتنا انتظار. کھجوریں پھینک دی. انتہائی جانبازی سے اور بہادری سے لڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ذرا تھا فاصلہ تھا ان کے اور جنت کے درمیان, ذرا دیر میں جنت میں داخل. بدر پہلا حملہ جب ہوا بدر کا, تو اس میں سب سے پہلا شخص جو مارا گیا بدر میدان جنگ میں, وہ ایک بڑا زبردست مشرکین مکہ کی طرف سے نکلا. للکارا جب اس کو, اس نے کس نے قتل کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ایک جھٹکے میں. اس کے بعد ادھر سے کون نکلے؟ اللہ کے نبی غزوہ بدر جب پہنچے تھے تو آپ نے پوچھا کون کون ہے؟ بتایا گیا ہے فلاں 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 فلاں. اللہ کے نبی کہتے ہیں مکہ نے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہے, اور نبوت کے سچے نبی ہونے کی بے شمار دلیلیں اللہ کے نبی کی, بے شمار. دلائل النبوہ کے نام سے 3 جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں. کبھی عنوان موقع رہا تو بتائیں گے عقلی اور نقلی دلیلیں اللہ کے نبی کے سچے نبی ہونے کی. اس میں ایک دلیل یہ غزوہ بدر ہے. ایک دن پہلے آپ نے کہا تھا اتبا یہاں مارا جائے گا, شائبہ کا لاشا یہاں پڑا ہوگا, ابو جہل یہاں قتل کیا جائے گا. جس سردار مکہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یہاں مارا جائے گا, اس کی لاش وہیں پڑی ہوئی تھی, ذرا سا بھی فاصلے سے. ایک دن پہلے کہا تھا, ایک دن. اللہ کے نبی کے سچے نبی ہونے کی بے شمار دلیلیں. میں چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں, چلتے چلتے. ابو لہب کے 2 بیٹے تھے, عتبہ اور عتیبہ. ان دونوں کا نکاح اللہ کے نبی کی بیٹیوں سے ہوا. جیسے ہی اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا, دونوں کو طلاق دلوا دیا, بدائی نہیں ہوئی تھی. تو ابو لہب آپ کا چچا تھا, تو ابو لہب نے اس کا بیٹا جو تھا, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکنے کی اس نے کوشش کی. تھوک تو آپ کے چہرے انور پر نہیں گئے, اللہ نے بچا لیا. لیکن اللہ کے رسول نے جملہ کہا تھا, دلائل النبوہ میں سے ایک بات کہہ رہا ہوں میں, اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر چھوڑ دے. یہ ملک شام گیا تجارت کی غرض سے. جب وہاں گیا تو شام کے وقت جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے ایک شیر کو دیکھا جاتے ہوئے. تو عتبہ کہتا ہے, عتیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بیٹھ کر مجھ کو مروا دیا. تو لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا میں نے شیر دیکھا. تم نے شیر دیکھا تو؟ کہا تم کو یاد نہیں ہے کیا کہا تھا؟ اور اس کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات آج تک غلط نہیں ہوئی, اب مشکل ہے. تو قافلے کے لوگوں نے, یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا یہ. اب اس کے بعد ہمارے یہاں مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے, ارے ہمارے عالم کے بھی پاس کچھ ہوگا, ہمارے امام کے بھی نبی کی بات سن کر یہ کہتے ہیں. خیر میں ایک جملہ صرف وہ کہہ رہا ہوں. کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تھی. لوگوں نے کہا اطمینان رکھو, سارا سامان ایک جگہ رکھا. تو طیبہ کو کہا کہ تو اس کے اوپر سو جا, اور سب طرف گھیر لیے کہ شیر آئے گا. تو پہلے تو اتنے لوگوں سے اس کا سابقہ ہے, سب کو آگ لگ گئی. شیر سب کو سونگتا ہوا آیا اور طیبہ کو چیر پھاڑ کر چلا گیا.
چیر پھاڑ کر چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے بتایا تھا کون کہاں مارا جائے گا۔ بدر میں کیا ہوا، بس اشارہ سن لیجیے کہ ان دونوں نے 2 بچے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کے نبی کو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا یہ چھوٹے بچے معاذ بن عفرا اور معوذ اور معاذ، یہ 2 تھے، دونوں کا نام معاذ اور معوذ ہے۔ جب یہ معاذ بن عمرو بن جموع اور معوذ بن عفرا جب یہ پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ابو جہل تلواروں اور برچھیوں کے باڑ جنگل میں تھا، سب طرف فوجی تھے۔ یہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھے، جب قریب گئے تب پہلا حملہ اس کی ٹانگ پر کیا تو اس کی ٹانگ ایسے کٹ کر اڑی جیسے مسلی میں جب مسل مارو اور بیچ کے کنارے کا حصہ لگتا ہے تو کہتے سٹک کر اڑتی ہے، وہ سٹ سی، ایسے اس کی ٹانگ پھلی کے لگ سے کٹ کر اڑی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، ابو جہل کے لڑکے، بڑی زبردست قربانیاں ان کی، بڑی زبردست۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے دوست تھے، بڑا اچھی دوستی تھی۔ اسلامی تاریخ کا پہلا جانثار دستہ انہوں نے بنایا ہے۔ جنگ یرموک کے موقع پر کہا کون ہے جو مجھ سے اس بات پر بیعت کرتا ہے تخت یا تختہ، یا تو یہ ملک لیں گے یا اللہ کے راستے میں شہادت، کون ہے جو مجھ سے موت پر بیعت کرے؟ 400 لوگوں نے کی تھی اور اسی میں شہید ہوئے تھے، اسی میں 70 سے زائد تلوار اور تیر کے زخم تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آنکھوں میں آنسو آیا اگر تو اس شیر کی موت پر آیا تھا۔ وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا ان کی جوامرتی اور بہادری، اسلام کے لیے جو قربانیاں ان کی، کہ راتوں کو قرآن پڑھنا، دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قرآن ہاتھ میں لے کر کہتے تھے یہ میرے رب کی کتاب، یہ میرے اللہ کی کتاب قرآن کے بڑے دل دادا تھے۔ خیر، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے اس ابو جہل پر حملہ ہوا باپ پر، تو پلٹ کر انہوں نے تلوار چلائی حضرت معاذ پر، ان کا ہاتھ کٹ گیا، سر پر چمڑی لگی ہوئی تھی بس۔ اس کے بعد ابو جہل کو معاذ انہوں نے مارا، وہ گر گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹی۔ جب اس کو قتل کرنے کے لیے گئے تو اس کی سانس چل رہی تھی، تو سینے پر ہاتھ پیر رکھا تو دیکھیے کیسا خناس تھا اس کے دماغ میں۔ وہ کہتا ہے تو کتنی بلند جگہ کھڑا ہے، چرواہے اندازہ ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے مجھ کو جب مارنا تو میری گردن سینے کی طرف سے کاٹنا تاکہ مرنے کے بعد بھی لگے کہ سردار مکہ کا لاشا ہے۔ اتنا خناس تھا سرداری کا اس کے دماغ میں۔ خیر، میں یہ بتا رہا تھا بدر میں کہ کیسی قربانیاں دی صحابہ اکرام نے۔ یہ حضرت معاذ، ان کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، صرف وہ چمڑی لگی ہوئی ہے۔ جب تلوار کا کھاوا نیچے سے لیتے ہیں تو یہ ہاتھ کٹا ہوا جو جھول رہا تھا ٹکرا جاتا ہے۔ کچھ دیر اس حالت میں جنگ کرتے رہے۔ یہ تھا بدر، اپنے خون کے مقابل، اپنے بھائی کے مقابل، جو سامنے آیا اس کو نہیں چھوڑا، اس سے ٹکرا گئے۔ گھر بار آیا، وطن آیا، سب چھوڑ دیا اسلام کے لیے۔ بدر کے شرکاء یہ ہیں، اگر بدر کی فضیلت میں صرف ایک حدیث بیان کر دی جائے، ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ شرکاء بدر کا کیا مقام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ جبرائیل نے کہا جن فرشتوں نے بدر میں شرکت کی وہ فرشتے سب سے افضل ہیں۔ اللہ نے آسمان سے جھانک کر ارشاد فرمایا بدر کے جتنے شرکاء ہیں سب جنتی، اب ان کے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں۔ بدر کیا ہے؟
یہ ایسی قربانیاں دے کر آئے تھے، جانوں کی، مالوں کی، رشتوں کی، اور آخر تلواریں اٹھانا پڑی اپنے خون کے مقابل تو ہاتھوں میں جنبش نہیں آئی، پیشانی پہ شکن نہیں آئی، اور آگے بڑھ گئے۔ یہ ایک منظر پیش کر رہا ہوں، سارے مناظر پیش کرتے کرتے ان کا ہاتھ جب ٹکراتا بار بار، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان پر۔ کیا کیا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھا جو اللہ کے راستے میں تلوار چلانے میں حائل تھا، چمڑی لگی ہوئی تھی، اس کو زمین پر رکھا، اس پر پیر رکھا اور جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، اس ہاتھ کو اپنے بدن سے الگ کر دیا کہ اللہ کے راستے میں لڑنے میں یہ حائل ہو رہا ہے۔ یہ تھا بدر، ایسی قربانی تھی بدر میں، اپنے جسم کو بھی برداشت نہیں کیا۔ وہ ہاتھ جو تلوار چلانے میں رکاوٹ ڈال رہا تھا، اس کو خود پیر رکھا اور جھٹکے سے کھڑے ہو گئے، جو چمڑی لگی ہوئی تھی وہ بھی الگ ہو گئی، ہاتھ الگ ہو گیا بدن سے۔ بدر کی جنگ جب ختم ہو گئی، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ شاعر نے کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر کی فضا تو پیدا کر، رب بھی وہی، اس کے اختیار و قدرت و کمالات بھی وہی۔ کل اس نے نارے نمرود کو مردار خلیل کیا تھا، کل اس نے بنی اسرائیل کی مجبور کمزور قوم کو فرعون سے نجات دی، کانٹے مارتے دریا کو رہ گزر بنایا تھا۔ آج بھی اس کی مدد آئے گی، شرط یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کیفیت سے تو ہم کہیں فضائے بدر پیدا کر، اللہ کی مدد آج بھی آئے گی۔ فرشتوں کا نزول کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر، آپ کے چچے تھے، ان کو زبردستی لایا گیا تھا بدر کے میدان میں۔ جب ان کو لائے تو فرشتہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو گرفتار کیا، وہ کہتے ہیں نا، مجھ کو تو ایک گورے چٹے بنا بالوں والے شخص نے گرفتار کیا جس کو اب میں دیکھتا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا رک جاؤ، ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد کی گئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مشکل کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اچانک میں نے تلوار چلائی، تلوار اس تک پہنچی نہیں، اس کی گردن کٹ کر گر گئی۔ ایک مشرک کے بارے میں کہا کہ ایک کوڑے کی آواز آئی اور میں نے دیکھا تو اس کی پیشانی سے لے کر ناف تک بالکل کالا نشان تھا اور وہ مرا ہوا گرا۔ 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے غزوہ بدر میں۔ یہ تھا بدر۔ بدر کی جنگ جب ختم ہوگی، میں اختصار کر رہا ہوں، جب بدر کی جنگ ختم ہوئی تو مشرکین مکہ کا ایک شخص جب پہنچا مکہ خبر لے کر، کہا لوگوں بدر میں ہم کو شکست ہوئی۔ ابو لہب بیٹھا ہوا تھا حتیم میں، جب اس نے بتانا شروع کیا کہ فلاں فلاں سردار مکہ مارا گیا، تو کہا یہ پاگل ہے، ہوش میں نہیں ہے، ہوش میں نہیں ہے یہ، اس سے میرے بارے میں پوچھو۔ تو کہا وہ کیا سامنے حتیم میں بیٹھا ہے۔ جب اس نے بتانا شروع کیا تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنے سر لے جا کر دیا، وہ آتے تھے ہم کو کاٹتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ ان کے تصور میں نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ مکہ کے ہر گھر میں سب ماتم مچ گیا اور انہوں نے قسم کھائی کہ پورا جو لشکر کا سامان آیا ہے اب اس سے دوسری سال بدلہ دیا جائے گا اپنے مقتولین کا۔ لوہے پر پابندی لگا دی گئی۔ مکہ کی یہ صورتحال۔ مدینہ، جب مدینہ میں خبر پہنچی کہ اللہ رب العالمین نے فتح نصیب فرمائی، پورا مدینہ
اللہ کے تشکر، اللہ کے حمد و ثنا اور اس کی بڑائی سے گونج اٹھا۔ صحابہ کرام مشرکین مکہ کو لے کر کے جب چلے تو پہلا واقعہ تو میں نے بتایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے رشتہ دار ہم کو دیجیے اور یہ سب کو مار دیجیے، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑا جائے۔ اسلام کے لیے زندگی تنگ کی، اسلام ختم کرنے آئے تھے، نبی کو ختم کرنے آئے تھے، کوئی حق نہیں ہے ان کو جینے کا۔ فیصلوں میں لوچ نہیں ہوتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اللہ کے نبی نے ان کو کہا فدیہ لے کر کے آپ کو چھوڑا جائے گا، لیکن جو پڑھے لکھے ہیں 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے۔ تعلیم کی اہمیت بھی سمجھ گئے یہاں پر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ باندھے ہوئے تھے، آواز بڑا کس کے باندھا تھا۔ آپ نے کہا بار بار نکلنے، حضرت صحابہ نے پوچھا تو کہا عباس کی آواز مجھ کو سونے نہیں دیتی۔ ان کی رسی ڈھیلی گئی گئی، تمام قیدیوں کی ڈھیلی کی گئی رسی سب کی۔ آپ کے داماد حضرت عاص یہ بھی گرفتار ہوئے۔ جب یہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے اپنی رہائی کے لیے ان کی اہلیہ اللہ کے نبی کی بیٹی نے جو زیور بھیجا تھا وہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا کریں؟ کہا لوٹا دیجیے۔ کہا تمہاری یہ ہے کہ تم میری بیٹی کا راستہ چھوڑ دو۔ جی غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر جو ہوا، مزید اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن اس بدوے کو اس غزوے کو جو یوم الفرقان کہا گیا ہے، فیصلے والا بہت بڑا فیصلہ کیا تھا صحابہ نے، بہت بڑا، سب سے بڑا فیصلہ۔ ساری چیزیں قربان کر کے، وطن، کاروبار، تجارت، رشتے، دوست و احباب سب قربان کر کے بالکل لٹی پٹی حالت میں جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں آخری قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی۔ آخری قربانی وہ بھی تھی کہ اپنوں کے خلاف تلوار اٹھائی، اور جب سامنے دشمن آیا تو رشتہ نہیں، صرف یہ دیکھا کہ یہ کفر کی حمایت میں اسلام کو ختم کرنے آیا ہے تو اس کے بعد جوابی کارروائی جب کی تو رشتے اور تعلقات نہیں، صرف الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے، اس جذبے کے ساتھ لڑے۔ بدر کے شرکا کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آخری بات کہتا ہوں، ان کے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں، اب وہ کچھ کریں اللہ نے ان کو بخش دیا۔ کیوں کہا؟ کبھی سوچئے ایسے حالات میں ان لوگوں نے عقیدہ اور ایمان نہ چھوڑا، ایک قربانی کی انتہا سے گزرے، تو کیا مطمئن حالات میں یہ کچھ کریں گے؟ اللہ رب العالمین اپنی بے شمار رحمت نازل فرما رب العالمین بدر کے شرکا پر۔ بہت سارے پہلو اس کے میں نے چھوڑ دیے ہیں آواز کے بالکل اچانک غائب ہونے کے خوف کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان، اور آپ لوگوں نے بھی کافی دعائیں مانگی کہ اللہ نے دعا قبول کی اور آواز نے اتنا ساتھ دیا رب العالمین نے، اللہ کا کرم، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے بہت اختصاص سے کام لیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین صحابہ اکرام کی ان قربانیوں کا رب العالمین اللہ ان قربانیوں کا جذبہ جو ان کے اندر تھا رب العالمین ہمارے اندر پیدا فرما، اللہ ان پر بے شمار رحمت نازل فرما رب العالمین ان کو انتہائی اعلیٰ درجات نصیب فرما رب العالمین، ان کی اتباع، ان کی پیروی اور ان کے جیسے قربانی کے جذبات دے رب العالمین، دین کے لیے ویسی محبت دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔